نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان اور رب کا قرآن. اصل موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی پچھلے دنوں ہی کسی ایک وظیفے کا معاملہ تھا جس میں کچھ خاص صورت پڑھنی تھی، اور میں نے بہنوں سے کہا کہ آپ نے وہ صورت پڑھنی ہے. تو کچھ بہنوں کی جانب سے ایسا رسپانس موصول ہوا کہ دماغ حیرت کے جھٹکے کھانے لگا اور دل افسوس کرنے لگا کہ ہماری امت کی ماؤں کا، بیٹیوں کا کیا حال ہے. افسوس کرنے کے لائق ہے. اگر میں وہ بات آپ کو بتاؤں تو آپ بھی افسوس کریں، اور اگر آپ میں سننے والی میں ایسی ہیں جن میں یہ کوتاہی، یہ کمی، یہ سستی موجود ہے، تو براہ کرم میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں، خود کی اصلاح کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں. تو افسوس کی بات یہ تھی کہ ہماری مائیں بہنیں نماز کا سبق تو سیکھ لیتی ہیں، لیکن قرآن اتنا حفظ نہیں کرتی کہ اس کو نماز میں تلاوت کر سکیں. پوری زندگی صرف ایک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پر گزار دیتی ہیں. پوری نمازیں، ساری زندگی کی نمازیں. اب تراویاں جب آئیں، تراویاں رمضان میں ہم پڑھیں، جب ان کو کہا جاتا ہے فلاں 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 صورت جو ہے وہ آپ پڑھیں، باجی ہمیں تو آتی ہی نہیں، آپ ہی ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے زبانی. آخر کی 10 صورتیں تک خواتین کو نہیں یاد. افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ماؤں کی یہ حالت ہے کہ مسلمان مائیں فکر ہی نہیں کر رہی اپنی بیٹیوں کو قرآن پاک یاد کروانے کی طرف. صرف ایک دفعہ کیا ختم کروا دیتی ہیں، پڑھوا دیتی ہیں، اس کے بعد فکر ہی نہیں کرتی، کہتی بھی نہیں ہے کہ ہاں بیٹا کھولو اس کو پڑھو. یہ ہماری نوجوان بہنیں خود بھی فکر نہیں کر رہی. جب ان کو کسی نیک کام کی طرف، دین کے کام کی طرف، کسی نماز کورس کی طرف، کسی دعائیں اذکار کورس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، یا مہینے کے اعتبار سے سعود اکیڈمی میں جو دینی کورسز ہوتے ہیں وہ فری اسی لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ ہماری بہنیں بغیر کسی فیس کے ایشو کے وہ داخلہ لیں اور دین سیکھیں. لیکن اس وقت انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے بڑی عالمہ، حافظہ، مفتیہ، قاریہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں. انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کی، انہیں تو سب کچھ پتہ ہے. تو خدا را ہم سب کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ دین سیڑھی بسیڑھی. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں آئیں جی آپ ہم مل کے زکوٰۃ کے احکام سیکھ لیتے ہیں، قربانی کے احکام سیکھ لیتے ہیں. آگے سے جواب آتا ہے ہم نے کون سی دینی ہے، ہم نے کون سا قربانی کا جانور لے کر آنا ہوتا ہے. تو اتنی سستی اور کوتاہی. بھائی اگر آپ نے
نہیں بھی لانا ہوتا جانور، لیکن سیکھے تو صحیح. کل کو جو آپ کا بیٹا ہے اس کی تربیت، اس کو علم آپ نے دینا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس زیور ہے، اگر آپ کا شوہر اس کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، لیکن اس کا علم سیکھنا یہ دین کا حصہ ہے. آپ دین کا حصہ سمجھ کے اس کا علم تو حاصل کریں کم از کم. تو آج آپ لوگوں نے یہ عہد کرنا ہے کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، جس کو آپ نماز میں، تراویح میں پڑھیں گی. آپ کے پاس ابھی بھی 15 دن باقی ہیں رمضان کے، وقت نکالیں اور رمضان کے بعد بھی کم از کم آخری پارہ کوشش کریں کہ زبانی یاد کریں اور اس کو نماز میں پڑھا کریں. تو اب آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. پیاری بہنوں، قرآن مجید کا ماہ رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. یہ تعلق 2 اعتبار سے ہے. نمبر 1 یہ کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک میں نزول ہوا. ماہ رمضان کا قرآن مجید سے خاص تعلق ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کا ماہ رمضان میں نازل ہونا ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. پھر اس ماہ مبارک کی ایک بابرکت رات میں اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل نازل ہوا. سورہ علق کی ابتدائی چند آیات: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اس سے قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا. اور سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں اتارا. اور پھر لیلۃ القدر کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے سورہ قدر میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو قدر والی رات میں نازل کیا. آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں اور پھر رمضان کی لیلۃ القدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا. اتنا مضبوط، بڑا، عظیم الشان تعلق ہے رمضان کا اور قرآن کا. کس اعتبار سے؟ نزول کے اعتبار سے. دوسری چیز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. دیگر مہینوں کے بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع پہنچانے میں لوگوں سے سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. رمضان مبارک کی بات کر رہے ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں جب ملتے تو اور بھی سخی ہو جاتے، اور جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ہر رات میں ملتے تھے. یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھتے تھے. جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو چلتی ہوا سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے. لہٰذا آپ کا ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام بھی رمضان اور قرآن کے باہمی تعلق کو واضح کرتا ہے. تلاوت قرآن مجید کے فضائل میں بتاتی چلوں. قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، اس لیے قرآن کریم کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے. صحابہ کرام اور تابعین بھی اس ماہ میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے. تلاوت قرآن پاک کا ثواب
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح ہے۔ عرب کا ایک لذیذ پھل ہے، ٹھیک ہے، تو اس مالٹے کی طرح لذیذ پھل کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے، مزہ بھی خوب ہے اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی جیسی ہے، جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ اور منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ پھول کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظلہ یعنی تمہ کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس بندہ مومن کی طرح بن جائیں جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اور انشاءاللہ ہم صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی اس ترتیب کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں اطمینان نہیں ہے، ہم میں بے چینی ہے، ہمارے گھر میں رحمت نہیں اترتی۔ میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث شریف سناتی ہوں۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو وہ اپنے کھلیان میں یعنی باغیچے میں کہہ لیں آپ کہ وہاں قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو ان کا گھوڑا جو ایک طرف کو کھڑا ہوا تھا وہ بتکنے لگا۔ انہوں نے ایک نظر دیکھا، پھر پڑھنے لگے تو وہ دوبارہ بتکا۔ انہوں نے اسے دیکھا اور پھر پڑھنے میں مصروف ہو گئے تو وہ پھر بتکا۔ اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہیں وہ میرے بیٹے کو یحییٰ کو نہ رون ڈالے۔ چنانچہ میں گھوڑے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے اوپر صائباں کی مثل کوئی چیز ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کوئی چھتری یا کوئی سایہ یا صائبہ مطلب یا بادل جیسا، ٹھیک ہے، اور اس میں دیے روشن ہیں، مطلب چراغ جل رہے ہیں۔ میرے دیکھنے پر وہ فضا میں اوپر چڑھنا شروع ہو گئی حتیٰ کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا ماجرا آپ کے سامنے بیان کیا تو آپ نے قرآن مجید پڑھنے ہی کا حکم دیا۔ میں نے پھر دوسری رات کو پڑھا تو گھوڑا اسی طرح بتکا، پھر میں نے آ کر بتایا تو آپ نے پھر پڑھنے کا حکم دیا۔ میں نے پھر رات کو پڑھا تو اسی طرح کا منظر سامنے آیا اور مجھے یحییٰ کے کچلے جانے کا اندیشہ محسوس ہوا اور صائباں کی مثل چیز دیکھی جس میں چراغ روشن تھے، وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع ہو گئی حتیٰ کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا، تلک الملائکہ، یہ فرشتے تھے، کانت تستمع لک، جو تیرا قرآن سن رہے تھے، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ، اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح کو یہ منظر لوگ بھی دیکھتے۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سن کے کہا کہ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ، یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی۔ کتنی برکتیں ہیں قرآن پاک کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرشمے دکھاتا ہے انسان کو کہ انسان مان جا اور اس کا یقین کر لے اور اس کو اپنی عادت بنا لے۔
آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ آپ لوگ کے گھر میں جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، کتنی برکت ہے، کتنا سکون ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو جاری رکھیں، اور جن لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کے گھر میں سکون نہیں ہے یا ان کے مسئلے مسائل نہیں حل ہو پاتے، تو وہ یہ نوٹ کریں کہ کہیں وہ قرآن سے دور تو نہیں ہے، کہ قرآن سے دوری ان کے گھر میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی نعمتوں کو روک کے رکھی ہوئی ہے۔ کچھ بہنوں کو اس بات پہ بھی کافی ڈس ہارٹ دیکھا ہے کہ ان کو قرآن پاک پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، الفاظ کی ادائیگی ٹھیک سے نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں، بڑی عمر ہونے کی وجہ سے یا زبان میں لکنت کی وجہ سے یا کچھ بھی مسئلے مسائل کی وجہ سے وہ شرم محسوس کر رہی ہوتی ہوں کسی کے سامنے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے یا سیکھنے سے، کہ ہاں وہ کیا سوچیں گے کہ اتنی بڑی ہو گئی ہے یا اتنی عمر ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اب قرآن پاک سیکھ رہی ہے، اس کو پڑھنا نہیں آ رہا یا اٹک اٹک کے پڑھ رہی ہیں۔ تو آپ کو میں ایک خوشخبری سنا دوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معزز و مکرم انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو، اس پر مشکل ہو، تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ یعنی ایک تو پڑھنے کا، ایک اٹک اٹک کے پڑھنے کا، اس پر بھی کوشش کرنے کا۔ تو لہٰذا بہنوں کو چاہیے کہ بالکل بھی نہ گھبرائیں اور قرآن مجید کو سیکھیں، تلفظ کو ٹھیک کریں اور بالکل بھی پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن مجید پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ دیکھیں پیاری بہنوں، ہر چیز کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ہوتا ہے، پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، جو ہمارے آس پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر قرآن مجید کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید کے بنیادی 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید پر ایمان لانا۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہے۔ یہ زبان سے اقرار، زبان سے اقرار کے بعد پھر اس چیز کا دل سے اقرار کرنا کہ واقعی طور پر یہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اتاری ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اور بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، جسے امانت دار فرشتے نے اتارا ہے تیرے دل پر، تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے واضح عربی زبان۔ پہلا حق تھا کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر دوسرا حق جو عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ اس بات کا حکم دیتے ہیں قرآن مجید میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب قرآن مجید آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب جو آپ کے رب کی طرف سے کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتے رہیے، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ واضح آیات ہیں جس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ مومن کی روح کی غذا ہے اور اس کے ایمان کو تازگی بخشنے والی، سرسبز و شاداب رکھنے والی، مشکلات کے مقابلے میں سب سے مؤثر ہتھیار اور اہم ترین ذریعہ۔ اور صرف یہ نہیں، تلاوت کرنی ہے تو اس کے صحیح معنوں، صحیح حق کے ساتھ کرنی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ،
اولئک یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن عطا کیے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کے کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ یا اب یہ نہیں کہ ہم میں یہ دیکھا گیا کہ ہم زبان چل رہی نہیں ہوتی، ہونٹ بند ہوتے ہیں اور آنکھوں سے پڑھے جاتے ہیں، صفحے پلٹتے جاتے ہیں اور ایک سپیڈ اور لگائی ہوتی ہے، تو یہ حق نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، یہ رحمت نہیں، یہ زحمت، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہے، کیونکہ ہم قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کا ادب یہ ہے کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کے پڑھا جائے، آداب تلاوت کو ملحوظ رکھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے۔ خوبصورتی کسی بھی چیز میں وہ ہر شخص کو بھاتی ہے، اس لیے قرآن مجید کو بھی خوشالحانی سے پڑھنا ضروری ہے۔ اور اسی بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آواز کے ساتھ زینت دو، خوبصورت بناؤ۔ دیکھیں کوئی خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو ہمارا دل کیسے چاہتا ہے سننے کو، ہم فوراً متوجہ ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ ایسے اس کو انداز نہ دیا جائے کہ وہ گانے کی طرز پر ہو جائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ حسن دو، کیونکہ حسین آواز قرآن مجید کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی تلاوت کے وقت رونا بھی مستحب ہے، یہ اللہ کے جلیل القدر بندوں کا طریقہ ہے کہ بلند مراتب پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کی دلی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب ان کے سامنے کلام الہی کی آیات پڑھی جاتی تھی تو انہیں سن کر وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے لگتے تھے۔ جیسے کہ سورہ زمر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی کتاب اتاری ہے کہ جیسی ساری ایک جیسی ہے۔ اللہ نزل احسن الکتاب کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ الجلود، کہ اس سے ان لوگوں کے بدن پر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یخشون ربہم، کہ وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ثم تلین جلودہم، اور پھر ان کی کھالیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجید کا حق کے تلاوت ادائیگی کے لیے دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ تلاوت قرآن کو زندگی کے معمولات میں مستقل طور پر شامل کیا جائے۔ ہم سب آج سے اپنی زندگی میں ایک نصاب پابندی کے ساتھ مقرر کریں گے اور اس کو پابندی کے ساتھ پورا بھی کریں گے۔ روز ایک پاؤ تلاوت، ایک پارہ تلاوت آپ سب نے مل کے، اور میں نے بھی یہ وعدہ کر لینا ہے خود سے کہ ہم روزانہ اتنی تلاوت کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ پورا پارہ نہیں پڑھ سکتے، آپ آدھا پڑھیں، آپ پاؤ پڑھیں، لیکن روز پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ ماننے اور پڑھنے کے بعد تیسرا حق ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ ظاہر ہے کہ کلام الہی نازل اسی لیے ہوا ہے کہ اس پر ایمان کا لازمی تقاضا بھی ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم بھی دیا ہے، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے اپنی آیات یعنی نشانیاں کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکروا اولو الالباب، یہ کتاب مبارک قرآن جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کس چیز سے منع کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی 2-3 آیات بھی
اپنا معمول بنا لیں کہ اس کی ترجمہ اور تفسیر بھی سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ بعض جگہوں پر ایسے ہوتی ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے، یہاں یہ حکم ہے، آگے آیتوں میں یہ حکم تھا، پچھلی آیتوں میں یہاں ہم نے پڑھا تھا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو کوشش کریں کہ کوئی مفسرہ، معلمہ ان سے پڑھیں، تاکہ آپ کے ذہن میں جو بھی اشکالات ہوں وہ ساتھ ساتھ کلیئر کرتی جائیں۔ چوتھی چیز ہے قرآن مجید پر عمل کرنا، ایمان و تعظیم، تلاوت و ترتیل اور ذکر و تدبر کے بعد قرآن مجید کا چوتھا حق جو ہر مسلمان پر ہے وہ یہ کہ اس پر عمل کرے۔ ظاہر ہے ماننا، پڑھنا، سمجھنا سب فی الاصل عمل ہی کے لیے تو مطلوب ہے۔ یہ سب کس لیے؟ تاکہ ہم عمل کر سکیں نا۔ اس لیے کہ قرآن مجید نہ تو کوئی جادو یا جنتر منتر کی کتاب ہے کہ جس کا پڑھ لینا یہ جو ہے وہ کافی۔ اچھا ہماری میں عادت یہ ہے نا کہ ہم سے اگر پوچھا جائے کہ سورہ یہ آیت الکرسی کس لیے، میں آپ سے پوچھتی ہوں آیت الکرسی کس لیے، تو سب کا ایک جواب ہوگا، حفاظت کے لیے۔ یا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آیت الکرسی کا نزول جو ہے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے کیا، صرف دم کرنے کے لیے اتاری ہے؟ نہیں بھائی، یہی تو ہماری کمی کوتاہی ہے، میں آیت الکرسی کو کبھی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھا ہوتا تو ہم سب سے پہلے یہ کہتے کہ اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت سے بھرپور ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ اس کا مقصد نزول صرف اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہم اسے واقعاتاً اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل بنا لیں۔ اور اس بات کا حکم دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جس کو کہ میں لے کر آیا ہوں، یعنی قرآن اور سنت کو۔ تو قرآن مجید کا پانچواں حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آگے پھیلایا جائے۔ قرآن مجید کو ماننے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے علاوہ قرآن مجید کا ایک اور حق بھی ہر مسلمان پر حسب صلاحیت اور استعداد عائد ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں تک پہنچائے۔ قرآن کریم خود اپنے مقصد نزول کی تعبیر ان الفاظ میں کرتا ہے کہ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، اور قرآن پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نزول کا اولین مقصد ہی یہ قرار دیا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور وحی کیا گیا میری طرف سے قرآن تاکہ میں تمہیں اور جنہیں بھی یہ پہنچ جائے انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں۔ تو پیاری بہنوں، آج کا یہ لیکچر انہی الفاظ کے ساتھ اختتام پذیر کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے بارے میں فکر کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، ایمان لائیں گے، اس پر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب بھی میری دعاؤں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، رمضان کی رحمتیں برکتیں خوب سمیٹنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔